نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وآقانا وأمجدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإذا قال الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقرأ يقال لحامل القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلكوا وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون
سجایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. اس کے بعد کیا ہے؟ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ذات کیا کہے؟ ہاں شاباش. چلو میرا پڑھا ہوا کچھ کو تو یاد ہے، وہ یاد رکھیں گے بھی تو مجھے اجر ملے گا انشاءاللہ. وہ محمد، آج پڑھ نہیں پا رہا ہوں، آواز بالکل بیٹھی ہوئی. کل تو سمل پاڑے میں بیان بھی نہیں کر سکا، سیدھا واپس آیا. نوجوانوں سے کہا میں تمہاری دعوت پہ حاضر ہو گیا تھا، آج بولنے کے لائق نہیں، آج تھوڑا بولنے کے لائق ہوں. دعا کر دیجئے تھوڑی دیر بولوں گا، توفیق اللہ دے دے آپ تک بات پہنچ جائے، اجر کا سوا آپ بھی اور حقدار میں بھی بن جاؤں. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد و مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. علم و حکمت، بعض لوگ کہتے ہیں حضور کو تھوڑا علم تھا، کچھ تو اتنا کہتے تھے سب علم تھا. پھر اللہ کو کیا تھا؟ پھر اللہ کو کتنا تھا جی؟ میرے بچپن میں مجھے یاد ہے کسی دیوار پہ لکھا ہوا ایک پوسٹر دیکھا تھا اڑیے میں، بھگوان تو ہمیں استعفیٰ دیا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کو ریٹائر کر دیا انہوں نے، کہہ دیا کل علم کا مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم. ایک شاعر تو اتنا بدتمیزی پہ اتر گیا، واقعتاً اللہ کو ریٹائر کر دیا. اردو والا شاعر کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. بولو ایمانداری سے، یہ ایمان والا شعر ہے یا شرکیہ شعر ہے؟ شرکیہ، شکریہ نہیں، شرکیہ. اس سے شرک ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے شرک کر دیا، اور اللہ کو ہر گناہ معاف کرنے کو کہتا ہے. ایک عمل ایسا ہے، ایک عقیدہ ایسا ہے، اللہ نے صاف منع کر دیا ہے قرآن میں کہ میں شرک جیسے گناہ کو کبھی نہیں معاف کروں گا. اور دنیا کا سب سے بڑا ظلم والا کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا گیا. میں نہیں کہتا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اس سے بڑا ظلم کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس اللہ کو اللہ نہ کہا جائے، غیر اللہ کو اللہ کہہ دیا جائے. تو بہرحال وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق. اصل حسن تو اللہ کا ہے، وہ کسی کا عطائی کسی کا دیا نہیں، خود از خود ہے اس کا حسن. اسی کے حسن سے
انبیاء بھی حسن پائے، یوسف نے بھی پایا، انبیاء نے بھی پائی، اور رسول کریم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ کو اتنا حسن دیا اللہ نے کہ اس جیسا حسن کائنات میں کسی مخلوق کو اللہ نے دیا ہی نہیں۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد، شاہد میں نے دیکھنے والا، اللہ کو دیکھا کیسے اللہ جانے، رسول اللہ جانے۔ حسن مطلق کا شاہد مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی۔ اللہ کے رسول کے علم کو آپ محدود نہیں کر سکتے، اللہ نے ایسا علم دیا غیر محدود علم رسول کریم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ نے۔ علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں، شاید اللہ کچھ بولنے کی توفیق بھی دے رہے ہیں۔ میری درخواست کروں گا یہاں کے نوجوانوں سے کہ جو بڑی تکلیف، بڑی محنت، بڑی جافشانی کے بعد اتنا عظیم جلسہ، چیئر کا بھرمار، الحمدللہ میدان بھی بہت اونچا لمبا، میرے نوجوانوں، رضاکاروں، میرے بھائیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو سمیٹ کر لے آؤ تاکہ وہ سن لیں اور آپ کی تمنا پوری ہو، آپ کو، ہم سب کو اللہ اجر و ثواب سے نواز دے۔ بہت سارے اشعار ہیں اور یہ نعت حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتی کی نعت کا یہ 2-3 شعر میں پڑھ رہا ہوں۔ آخری شعر پڑھ دیتا ہوں، چند باتیں عرض کروں گا۔ حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی۔ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا، جنت کا باغ میرے آقا کے دامن میں اللہ نے بسایا۔ جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے۔ معزز و موقر حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، اللہ کے لاڈلو، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز طلبہ، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ نوجوانان دولت پور نے یہ مدرسے کے جلسے میں آپ حضرات کو دعوت دے کر آنے کی زحمت گوارا کرنے کو تکلیف دی ہے، دعوت دی ہے، آپ تشریف لائے ہیں، لیکن ان میں جو اللہ کے مخصوص ہیں وہ حفاظ کرام ہیں اور علماء ہیں۔ لہذا مجلس کے اندر اگر علماء ہوں، حفاظ ہوں، تو ان نوجوانوں نے اتنا بڑا اسٹیج بنایا ہے، صرف ایک آدمی کے لیے نہیں، آئے ہوئے تمام علماء، تمام حفاظ کے لیے کیا ہوگا۔ کمیٹی والوں نے نہیں کہا، میں خود سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ نے آپ کو وہ نعمت عطا کی ہے قرآن کی، آپ حضرات یہاں تشریف لے آئے، یہ اسٹیج آپ کا ہے، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ حفاظ کرام، علماء کرام جو بیٹھے ہیں مجلس میں، یہاں اسٹیج میں آ جائیں تاکہ آپ کے روبرو ہوں لوگ اور آپ کو دیکھیں اور اجر و ثواب سے اپنے دامن کو بھر لیں۔ حضور نے فرمایا، جس کسی نے میرے عالم کو دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، جس کسی نے میرے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے بات کو ٹالے نہیں، یہاں آ جائیں اسٹیج پر بیٹھیں تاکہ ان کا احترام بھی ہو۔ حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب یاد آ گئے اچانک، فرمایا کرتے تھے، ہو سکتا ہے ان کا اپنا رائے ہو، فرماتے تھے کہ جب حافظ قرآن پڑھتا ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ بغیر وضو کے اس کو نہ چھوؤں، کیونکہ نہ زندہ قرآن بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے مدرسے کے طلبہ تلاوت کر رہے تھے، میں آدھے گھنٹہ 45 منٹ سے آگے وہیں بٹھا دیا ہے مجھے، میں کہا بھائی جلدی چھوڑو، میں بیمار آدمی ہوں، کل بھی ہے پرسوں بھی ہے، پھر بہار 29 سے جاؤں گا، 4 کو واپس آؤں گا، اور پھر 7 کو جاؤں گا، 14 کو واپس آؤں گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ان بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ان میرے اساتذہ کرام کی دعاؤں کا صدقہ ہے دوستو بزرگ۔ اس لیے آپ تمام حضرات مجلس میں آ جائیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے یہاں کرسی خالی پڑی ہے، مضامین کے آنے کا، دلوں میں القاء کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ مجمع توجہ سے سنے، تب اللہ تعالیٰ دلوں میں باتوں کا القاء کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن کی عظمت آپ کے سامنے آپ نے مختلف انداز سے سماعت فرمائی ہے، قرآن کی تلاوت بھی طلباء نے کیا ہے۔ دوست بزرگ، اتنا آسان نہیں ہے کہ رب کا کلام اور ہماری زبان، اس رب کا احسان کہ ہمارے بچوں کی زبان پہ اس قرآن کو جاری کر دیا، اور ان اساتذہ کرام کی محنت، ان علماء کی محنت، آپ کی نصرت و مدد، یہ سب کار فرما ہے۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، آپ کے اولادوں نے قرآن پاک کو سینے کے اندر لیا ہے۔ یقین رکھیں اللہ پر کہ جب اللہ حفاظ کرام کو لے جائیں گے جنت میں تو ان کی معاونت کرنے والے، ان کی نصرت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے اللہ انہیں محروم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ گویا کہ اللہ کے دین کی اشاعت و ترویج میں آپ نے اپنا گاڑھی کمائی لگائی ہے، اس میں اپنی محبتیں اس میں شامل کی ہیں، تب جا کر کے یہ منظر آپ کے سامنے آیا ہے۔ بچوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے، دستار بندی۔ بہرحال میں نے قرآن پاک کی کئی آیتیں پڑھی ہیں۔ دوست بزرگوں، قرآن کی عظمت کو اللہ نے قرآن ہی کے اندر بیان کی۔ رمضان کی فضیلت آپ نے ہمیشہ سنا ہے، اتنی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے رمضان، اس پر اللہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میرے بندو اس شہر رمضان کی قدر بعید طور پر مزید بڑھ جاتی ہے کہ اس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اس مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن کو اتار کر رمضان کی فضیلت کو اللہ دوبالا فرماتے ہیں، اور وہ قرآن جس کو انسان کے سینے کے اندر جمع کرنے کا اللہ وعدہ کرتے ہیں۔ فرمایا حدیث میں رسول اللہ نے کہ جو حافظ قرآن بنتے ہیں کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام سے فرمائیں گے یقال لحامل القرآن اقرأ وارتقی، اے میرے لاڈلے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت میں اپنے درجے کے اندر چڑھتا چلا جا۔ کیسے پڑھا وہ بھی بتایا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، یعلمون تعلمون، تعلمون یعلمون نہیں، اس سے مقصد حاصل نہیں، اللہ کی رضا نہیں مل سکتی دوست بزرگوں۔ کب ملے گی؟ جب اللہ کے فرمان کے مطابق قرآن پڑھا جائے گا۔ کیا فرمایا رسول اللہ سے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے میرے لاڈلے نبی جب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں تو آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ بعض لوگ نوجوان بڑا جوش میں آ جاتے،
نماز آدھے گھنٹے میں 20 رکعت پورا ہو گیا. حافظ صاحب اتنا فاسٹ پڑھاتے ہیں, ان کی طرح کوئی حافظ ہوگا ہی نہیں. آدھے گھنٹے میں ختم کر دیں, چین پا لیا. یہ کھڑے ہونے کی تکلیف, جھکنے میں تکلیف, سجدے میں تکلیف. بولو یہی ہے نماز, یہی ہے قرآن. اللہ نے صاف کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اے میرے لاڈلے نبی, جب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں, تعلیم جبرائیل تو تھی بس برائے نام, حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے. اللہ جبریل کو واسطہ درمیان میں رکھتے تھے, اصل پڑھا کون رہا تھا؟ اللہ پڑھا رہے تھے. الرحمن علم القرآن, رحمان نے پڑھایا قرآن. رحمت والی شان کے ساتھ رب نے قرآن پڑھایا. استاد کا اثر ہوا. استاد رب عالم ہے, رب العالمین کا اثر شاگرد محمد رسول اللہ پر ہوا کہ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا. اللہ عالمینی ذات, قرآن عالمینی ہدایت کا کتاب, رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر کے اس دھرتی میں بھیجا. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میرے لاڈلے نبی آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. اسی بات کو رسول اللہ نے فرمایا یقال لحامل القرآن یوم القیامت اقرأ وارتقی. حامل قرآن, حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا اے حافظ قرآن, قرآن پڑھتا جا اور اپنے جنت میں درجے کے اندر چڑھتا جا. کیسے پڑھ؟ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا چلا جا. اب جہاں پر تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرے